میرے نبی نے یہود و نصارہ کے جو تہوار ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہیں، ان کی مخالفت کی کہ حمایت کی؟ پھر تم ہندوؤں کی موافقت کیوں کرتے ہو؟ یہ جانتے ہو، جو بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں میں ان کو دعوت دوں گا تاریخ لاہور خود پڑھیں۔ حقیقت رائے نام یہ خبیث الاصل شخص تھا، بالکل ابتدائی دور میں۔ یہ شادی بھی ہوئی تھی جن دنوں یہ اسکول پڑھتا تھا، اس کی شادی بھی سکھوں کے ہاں ہوئی تھی۔ ٹیچر نے سمجھاتے ہوئے ہندو دیویوں کا اور ہندو دیوتاؤں کا ذکر کیا اور بتایا یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں۔ تو یہ حقیقت رائے نام یہ لڑکا جو تھا نا، یہ خبیث اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اب میرے نبی کو گالیاں بک دی۔ میرے نبی کی لاڈلی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو گالیاں بک دی۔ ٹیچر نے جذباتی کام نہ لیا، اس نے قانون کے مطابق اس بچے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مختصر یہ کہ مقدمہ چلا، نتیجتاً اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ وہ خبیث آدمی رنجیت سنگھ نے اس کی مڑی بنوائی تھی۔ یہ بسنت اس کی ایاد میں یہ بسنت کا دن منایا گیا تھا۔ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں، کئی گریڈ اڑ جاتے ہیں، بجلی کی ٹرمنگ ہوتی ہیں، ڈوروں سے کتنی گردنیں کٹ جاتی ہیں، کتنے لوگ چھتوں سے گر کر اپاہج ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ سارے نقصانات اپنی جگہ، لیکن جو بسنت ہندوؤں کا تہوار منانا ہے، یہ اپنے آپ کو ہندو ثابت کر رہے ہو۔ یاد رکھیے میرے نبی کے ارشاد گرامی من تشبہ بقوم فہو منہم، جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ میرے نبی یہودیوں کی مخالفت فرماتے تھے کہ نہیں؟ سارے بتاؤ۔ پھر سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہودیوں کی موافقت کی مخالفت کرنا، کافروں کی مخالفت کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تم ان کے تہوار مناتے ہو، پھر قیامت کے کن کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا؟ خود سوچیں کس قدر کی بے غیرتی کی بات ہے کہ مسلمان تہوار کو چھوڑ کر کافروں کے تہوار منائے جائیں، ان کے نقشے قدم پہ چلا جائے۔